اور پیسوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو رچ ہوں گے شبان کے مہینے کی برکات سے، وہ زوڈک سائن کون سے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں لوگوں کی قسمتیں، دعائیں اور جو مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، کن زوڈک سائن کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جہاں سے آپ اپنی زندگی میں اسپریچولی طور کے اوپر ایک سفر شروع کرتے ہیں اور اس کی معراج پہ پہنچنے کے جو درمیان کا سفر ہوتا ہے، تو اصل چیز وہ جو سفر ہے وہی آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایلینز والوں کی زندگی میں جہاں پہ پیسہ ہے، وہیں پہ ان کی زندگی میں عزت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، برکت بھی ہے، اسپریچولی طور کے اوپر کنیکشن بھی ہے، اور اپنی ذات سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بلیسڈ کرنے کا بھی ان کے پاس حوصلہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی زبردست اسٹرولاجیکل ریڈنگ ہوتی ہے شاہ صاحب کی۔ اور آج کا جو موضوع جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں ناظرین، شبان کا مہینہ، نیا چاند آ رہا ہے شبان کا، رجب کے جاتے ہی شبان آئے گا، اور شبان کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوگا اور یہ کیا خوش بختی لے کر آئے گا، کیونکہ آگے رمضان ہے اس کے بعد، اور رمضان کے چاند کی بھی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن شبان جو ہے کن زوڈک سائن کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ہوگا، اس میں اینڈ پہ کوشش کریں گے کہ سر ہمیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے پیسوں کے معاملات آپ لوگوں کے حل ہو جائیں۔ اور زوڈک سائن جو ٹاپ ہیں، اس میں میل فیمیل بچے بوڑھے سب ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ بہت سے لوگ قرضوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ قسمت کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ترقی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، یا کاروباری حضرات بھی ہمیں دیکھتے ہیں جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، فیمیلز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ زوڈک سائن آپ کے جو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ جو زوڈک سائن ہے وہ اس کے اندر اس پر بات کی جائے گی۔ اور پیسوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو رچ ہوں گے شبان کے مہینے کی برکات سے، وہ زوڈک سائن کون سے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ناظرین، ہمارا اسٹرالوجی کی دنیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ ہمارا ٹک ٹاک پہ نہیں ہے۔ تو آپ کو جو نمبر سکرین پہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، یہی نمبر شاہ صاحب کا ریئل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف بالکل ٹھیک، فلک آپ صحیح ہیں؟ سر شبان کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، رجب کا مہینہ جا رہا ہے، اور شبان جب سٹارٹ ہو تو اس کے برکات کیا دیکھتے ہیں لوگوں کی قسمتیں، دعائیں اور جو مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، کن زوڈک سائن کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا۔ دیکھیں فلک، اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ماہ شبان جو ہے، اس میں خوش بختیاں، خیر، روحانیت، اسپریچویلٹی اور ہر لحاظ سے برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ پریپریشن کا مہینہ ہے رمضان کی، دوسرا یہ ماہ رجب کے بعد ہے اور رمضان سے پہلے ہے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ جہاں سے آپ اپنی زندگی میں اسپریچولی طور کے اوپر ایک سفر شروع کرتے ہیں اور اس کی معراج پہ پہنچنے کے جو درمیان کا سفر ہوتا ہے، تو اصل چیز وہ جو سفر ہے وہی آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ جب آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو منزل کی تو خوشی آپ کو ہوتی ہے، لیکن جو سفر شروع کرنے کے بعد کی کیفیت ہے، ماہ رمضان بالکل ہمارے پاس اسلامی مہینوں میں اسی طرح کے مہینہ ہے کہ جس میں جو سفر کی کیفیت ہے اس میں تبدیلی ہے، چینجز ہیں، مزاج ہے، اور اس کی خوش بختیاں، اور دوران سفر آپ لوگ جن جن تجربات سے گزرتے ہیں اور ان تجربات سے آپ جس طرح کندن بنتے جاتے ہیں، نکھرتے جاتے ہیں، آپ کی سوچیں خوبصورت ہوتی جاتی ہیں، تو ماہ شبان بالکل اسی طرح کے ہی روحانیت کے طور کے اوپر ہر شخص کے مزاج پہ امپیکٹ لاتا ہے۔ سر اس میں ریپڈ فائر ہی کروں گا آپ کے ساتھ، بالکل آپ ریپڈ فائر بھی کریں، فائدہ ہو جائے۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز جو کہ میں ایڈ آن کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ماہ شبان آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جب بھی یہ ریڈنگز چیک کریں گے تو ہم اس کو چیک کریں گے نیو مون کی ریڈنگ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیو مون کا ایک اپنا چارٹ ہوتا ہے۔ نیو مون کا جو چارٹ ہوتا ہے وہ پورے اگلے آنے والے چاند سے پہلے تک خوش بختیاں لاتا ہے، تو یہ ماہ شبان اسی کے انڈر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس ماہ شبان میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اس میں کچھ مخصوص زوڈک سائنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس میں پورے 12 کے 12 زوڈک سائنس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر ایک کے لیے خیر و برکت ہے، اس میں کامیابی ہے، ترقی ہے، عروج ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمیں ماہ شبان میں معراج کی خوبصورت رات ملے گی، تو اس لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں گے سب سے خوبصورت زوڈک سائن کون سا ہے تو وہ آئے گا ایریز برج حمل۔ ایریز کی بات کر رہے ہیں جو سب سے یعنی کہ ٹاپ پہ فرسٹ پہ ہوگا۔ ایریز کو دیکھا جائے تو ایریز والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً بہت زیادہ برکتیں نظر آتی ہیں کہ یہ ماہ شبان کے پورے مہینے میں اپنی زندگی میں اپنا ہر اعتبار سے جو ان کی زندگی میں مقصد ہے، خوشحالی ہے، جو ان کی خوبصورتی ہے، جو کیفیت ہے جس کو یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، یہ اپنی زندگی میں وہ اچیو کر لیں گے۔ ان کو سچے خواب آئیں گے؟ متوقع طور کے اوپر دیکھا جائے تو ایریز والوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی بہت خوش بختی کی نظر بنے گی ان کے ایسے پلانٹ کے ساتھ جو کہ آلریڈی ان کے انٹیوشن کے ہاؤس میں موجود ہے۔
تو ان کو سچے خواب بھی آ سکتے ہیں اور متوقع طور کے پر ان کی کہی ہوئی بات کسی کے لیے سچی بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ نیگیٹو بات ہے وہ بھی ہو یعنی سکتی ہے۔ بد دعا بھی. اگر کسی کے بارے میں اگر یہ کسی کا بہت اگر کوئی تنگ کر رہا ہے اور اس کو یہ کوئی بول دیتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ بھی متوقع طور کے پر ان کے پورے ہونے کے چانسز نظر سر آتے اگر ہیں۔ کسی نے ظلم ہی نہیں کیا اور آپ اس کا ٹائم بناؤ، ایک زوڈک سائن کا چانس ہو، کالی زبان بنی ہو یا بد دعا بالکل، بنی ہو اور وہ دے دے، لیکن وہ اگلا بندہ بے قصور ہے، تب بلا بھی شبہ لگتی ہے کیا؟ نہیں، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک قانونی قدرت ہے۔ اللہ ہمیشہ جو دعا سنے گا یا بد دعا سنے گا، دعا سنے گا اپنے نیک بندوں کی، جس کے دل میں غیبت ہے، چغلی ہے، بدخوئی ہے، جس کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ کسی کے لیے کچھ غلط گمان ہے، غلط سوچ ہے اور غلط دعا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلط دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اوبیسلی ان کی وہ دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا جو نظام چلتا ہے وہ عدل کے اوپر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے. اگر اس نظام کے برعکس دنیا چلنا شروع ہو جائے تو پھر تو دنیا بالکل ریورسیبل چیزیں چلتے ہیں نا، ہر بندہ اپنی حسب منشا چیزیں پورے کرنا شروع کرے۔ ٹھیک ہے. اسی اعتبار سے اللہ کا جو عدل ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں ان کی قبول ہوں گی جو کہ نیت اچھی رکھیں گے، ٹھیک ہے. کسی کے لیے اچھا گمان رکھیں گے، ان کی نیت میں بھلائی اور خیر ہوگی، بے شک. اور بد دعا اس کی قبول ہوگی جو کہ مظلوم ہوگا، ٹھیک ہے. کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس نے بہت کوششیں کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے. تو جو بد دعا والی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تب آتی ہے کہ جب انسان اپنی آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، کہ وہ اپنی آخری کوشش بھی کر چکے اور اس کوشش میں بھی جب اس کو کامیابی نہ ملے، اور جب اس کو یہ احساس یقین سے آ جائے کہ اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے اپنا حق لینے میں، تو پھر وہ بد دعا نکالتا ہے، اس سے پہلے وہ بد دعا نہیں یعنی کرتا۔ ایریز کا ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں بڑا بہترین ہے. ایریز کا اور ٹائم پیسوں کے لحاظ سے کیسا رہے گا ان کا؟ ان کا پیسے کا ستارہ دیکھیں تو نسبتاً ان کی زندگی میں خوش بختی کے پلانٹ کے ساتھ ہے۔ پیسے کا ستارہ ان کے ذہن کے حاکم کے ساتھ، اور پیسے کا ستارہ موجود ہے ان کے کریئر، کاروبار، بزنس میں، اور نہ صرف یہ ان کے پیسے کا ستارہ ہے، یہ ان کی شراکت کا بھی ستارہ ہے اور ملازمت سے پروموشن کا بھی پلانٹ ہے، اور وہ موجود ہے ان کی عزت کے گھر میں، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ہر وہ ایریز جو کہ کسی بھی معیار کے اوپر کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، چاہے جاب کر رہا ہے، فری لانسنگ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، پارٹنرشپ کر رہا ہے، کسی بھی لیول پہ ہو، ماہ شعبان کی خوبصورت گھڑیوں میں نئے چاند کی ابتدا کے بعد کو فائنینشیل طور پہ اسٹیبلٹی انشاءاللہ مل رہی، یعنی کہ ایریز میں میل فیمیل سب کو فائدے ہوں گے شعبان کے مہینے میں. بالکل۔ اس کے بعد ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے ٹورس۔ ٹورس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کا ذہن کا حاکم ستارہ آلریڈی موجود ہے ان کے نصیب کے گھر میں۔ نہ صرف وہ نصیب کا پلانٹ ہے، نصیب کا گھر ہے، بلکہ ان کی زندگی میں وہ پلانٹ وہ ہاؤس ریلیٹ کرتا ہے مذہب کو، روحانیت کو، اسپرچویلٹی کو۔ تو ذہن کا حاکم جب ان کی زندگی میں روحانیت کے گھر میں ہوگا تو یہ آلریڈی بہت زیادہ انکلائنڈ ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے سے، تو یہ اپنی زندگی میں بھرپور فائدہ اور بھرپور ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کریں گے جن میں کہیں نہ کہیں پہ اللہ کی بندگی کی ادائیگی ہو، اور بندگی کا صحیح جو حق ہے وہ صحیح حق ہے اللہ کی انسانوں کی خدمت کرنا۔ ٹھیک ہے، جو فرائض ہیں وہ تو اپنے لیے ہیں، لیکن بندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں۔ تو اس اعتبار سے ٹورس یہ دوسرا زوڈک سائن ہے جو کہ نہ صرف اپنی زندگی میں اسپرچولی طور پہ بڑا ویل کنیکٹڈ ہوگا، بلکہ ان کی ذات سے لوگوں کو بے شمار فائدے ملنا شروع ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں روحانی سفر کی طرف مائل ہوں گے، وہ روحانی سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہوں گے، اور کسی اعلیٰ حصول کی تعلیم کے لیے کوشش بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں اس طرح کے ذرائع سے پیسہ بنائیں گے جو کہ آن لائن ہو یا ان کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہو، تو یہ اپنی زندگی میں ایسے ذرائع سے بھی پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر متوقع طور کے اوپر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کی خواہشات کا پلانٹ ان کے پیسے کے گھر میں بھی ہے، کہ پیسہ جو بنا رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزوں کو اسراف نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جائز ضروریات اور اپنی ایسی خواہشات کو پورا کریں گے جو کہ کافی عرصہ سے یہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ پیسے کا پلانٹ بھی یہیں پہ موجود ہے، اور پیسے کے گھر میں ان کی زندگی میں موجود ہے جوپیٹر، جو کہ اس طرح کے خرچوں کو ان کی زندگی میں کروائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ خدمت خلق کے ہوں، یا ایسی خواہشات یا ایسی ضروریات کے ہوں جو کہ ان کے لیے بے حد اشد اور ضروری ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں اس طرح کی بلیسنگز بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن، اور وہ ہے ٹورس۔ اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے جو کہ ماہ شعبان کے نیو مون کے چارٹ میں بلیسنگ حاصل کر رہا ہے وہ بنتا ہے لیبرا برج مثال۔ لیبرا یعنی تیسرا زوڈک سائن لیبرا ہے۔ لیبرا سر ان کو صدقہ اینڈ پہ بتائیں گے؟ سب صدقات میں اینڈ پہ بتا دوں۔ ٹھیک ہے۔ لیبرا کو دیکھا جائے تو لیبرنس والوں کی زندگی میں ایک تو نصیب کے گھر میں ہے جوپیٹر،
نصیب کے گھر میں جوپٹر کا ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے مشکل دور سے بڑی آسانی سے گزر جائیں گے. ان کی زندگی میں مصائب، مشکلات، پریشانیاں کم ہوں گی اور یہ اپنی زندگی میں ہر چیز میں آسانی اور راحت محسوس کریں گے. ان کا توکل بڑا اسٹرانگ ہوگا اور توکل کی ہی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی بہت بڑے رسک بھی لے سکتے ہیں. توکل کی ہی بنیاد کے اوپر یہ اپنی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر لوگوں کے ساتھ لنکڈ اور کنیکٹڈ بھی ہوں گے اور بہت سارے ایسے افراد کو ایسے فوائد دیں گے جو کہ دوسرے افراد فوائد اٹھانے کے بعد بھی یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ فائدہ ان کو لبرن سے مل چکا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لبرنز والے لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے لوگوں کو بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو بلیسڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بلیسنگ غیروں کے لیے ہے لیکن اپنوں کے لیے جو ہے یہ ڈبل ہے. کیونکہ مائنڈ کا پلانٹ اور تمام تر پلانٹ کا جو اجماع ہے وہ ان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہے. تو یہ فیملی اورینٹڈ ہے اور یہ اپنی فیملی کی ہر طرح کی نیک اور جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک بھی جائیں گے اور نہ صرف حد تک جائیں گے بلکہ اس کو مکمل بھی کر دیں گے. یعنی شبان کا جو چاند ہے لبرا کے لیے بھی بہت اچھا ہے، لبرنس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہاؤس وائف کے لیے کیسا ہے؟ ہاؤس وائف کے لیے دیکھا جائے تو ان کے ذائچے کے 7ویں کا پلانٹ جا کے موجود ہے چوتھے گھر میں اور وہ ہے شرفی پوزیشن پہ. ہاؤس وائف کا بھی پلانٹ، ان کے شادی کا بھی پلانٹ ہے اور ان کے پیسے کا بھی پلانٹ ہے. اب 7ویں گھر کا ستارہ جب چوتھے گھر میں بہت اچھی کیفیت میں ہوگا وہ اسی کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد کے اوپر اپنے گھر کے ماحول کو بہت خوشگواری کی طرف لے کے جائیں گی. تو لبرنس فیمیلز جو کہ ہاؤس وائف ہیں یا ریسنٹلی ان کی اگر شادی ہو رہی ہے ماہ شعبان میں کسی جگہ پہ بات پکی ہو رہی ہے تو یہ اپنی زندگی میں میرٹل لائف کی بنیاد کے اوپر اپنے گھر کے صحیح معنی میں جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خوابوں کا محل وہ تعمیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس سے ان کو ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ راحت ملے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کی طرف. فورتھ کون سا ہے؟ چوتھا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیرینز والوں کے مائنڈ کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ہے ابتدائی طور سے ہی ایک تو ذہن کو 7ویں نظر سے ناظر ہے، تو مذہبی طور پہ رجحانات تو ویسے ہی ان کے ذہن میں بے شمار ہیں. پھر اس کے بعد سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے 5ویں گھر کا پلانٹ، ان کی زندگی میں ان کے 6ٹھے گھر کا پلانٹ، ان کی زندگی میں 11ویں گھر کا، 10ویں گھر کا، پھر ان کی زندگی میں 9ویں گھر کا، 7ویں گھر کا، یہ تمام تر پلانٹس کا جو اجماع ہے وہ ان کے پیسے کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے. تو فائنینشلی طور کے اوپر کوئی بھی شخص اور وہ کسی بھی لیول پہ کام کر رہا ہو، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، ورکنگ وومن ہے، ہاؤس وومن ہے، اسٹوڈنٹس ہیں یا فری لانسنگ کر رہے ہیں، جاب ہے، ملازمت ہے، کریئر ہے، یا ان کا کوئی ذاتی بزنس ہے، یا پھر وہ کسی بھی طور کے اوپر کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں. ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا زوڈک سائن اگر سیجیٹیریس ہے تو پیسے کے اعتبار سے اس کی زندگی میں آسودگی جو ہے وہ ضرور آئے گی. اس کو زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں مستحکم ہوتی ہوئی نظر یعنی کہ یہ 20 تاریخ بنتی ہے، اس کے بعد سے معاملات ماہ شعبان کا جب نیا چاند طلوع ہوگا تب سے یہ معاملہ شروع ہوں گے اور یہ ماہ رمضان تک چلیں گے. اچھا، پورے رمضان تک، مطلب رمضان کے نئے چاند کی طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے. ماہ شعبان کی ریڈنگ سے گرہن بھی آ رہا ہے لیکن اللہ نے رحمت بھی رکھی. گرہن جو ہے وہ آ رہا ہے 17 کو، 17 فروری کو، اور رمضان جو شروع ہو جائیں گے وہ ہوں گے 18-19 کو. 18 یعنی کہ اللہ میاں نے گرہن کے ساتھ ساتھ رمضان کی برکت بھی دے دی ہے تاکہ کوئی نیگیٹیوٹی کہ آپ عبادات اور وظائف اور باقی ساری چیزوں میں ویل کنیکٹڈ ہوں. کیونکہ دوسرا جو گرہن آنا ہے وہ آ رہا ہے 3 مارچ کو اور وہ بھی رمضان میں ہی. اچھا، تو دونوں گرہن اس دفعہ ہمیں ایک جو ہے وہ رمضان سے بالکل ایک دن پہلے اور پھر آگے اگلا جو گرہن ہے وہ رمضان میں. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہے چوتھا زوڈک سائن سیجیٹیریس، اور سیجیٹیرینز والوں کی زندگی میں جہاں پہ پیسہ ہے وہیں پہ ان کی زندگی میں عزت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، برکت بھی ہے، اسپریچولی طور کے اوپر کنیکشن بھی ہے اور اپنی ذات سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بلیسڈ کرنے کا بھی ان کے پاس حوصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کو جمع کر رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں میں لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ جوپٹر ان کے ذائچے کو ذہن کو 7ویں نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہ بلیسنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، لوگوں میں بانٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اگر عطا کر رہا ہے تو یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اینڈ پہ صدقات بھی بتا دیں. صدقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ان 4 کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، 12 کے مطلب 12 کے 12 زوڈک سائن اگر کوئی بھی صدقہ دینا چاہیں تو ان کو صدقے کے طور کے اوپر چاہیے کہ پورے ماہ شعبان میں صرف ہفتے والے دن، سیچرڈے والے دن کوئی بھی بلیک کلر کی چیز لیں جس میں کھجورے لے لیں، کلونجی لے لیں، کالی دال لے لیں، کپڑا لے لیں، مرغی لے لیں، جو ان کی توفیق ہو اور حسب جتنی توفیق ہے.
جہاز پہ توفیق لے کے کسی غربا میں، مساکین میں، یا حشرات اور کیڑے مکوڑوں کو یہ صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا سب سے زیادہ احتیاط کس میں کرنی ہے؟ شبان کا جیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ احتیاط کون سے زوڈک سائن نے کرنی ہے؟ ایون کہ فائنینشلی میٹرز میں چوری ہو سکتی ہے جن کے ساتھ، جن کی بدوا لگ سکتی ہے، اس سارے تھوڑا سا نا کنکلوڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی چیز سمجھ آئے. دیکھیں، آپ کو جلد بازی، غصے، ایگریشن، فرسٹریشن اور بغیر سوچے سمجھے اقدامات سے جو پرہیز کرنی ہے وہ زوڈک سائن آئے گا کینسر. کینسرین والوں کو جلد بازی، غصے، جذبات اور جلد بازی کے فیصلوں سے کیئر کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسا زوڈک سائن ہے جس کو وہم، وسوسوں، الجھنوں، پریشانیوں، بیماریوں اور اپنی زندگی میں اپنے خول سے باہر نہ نکلنے والی کیفیت جو ہے اس کو ختم کرنا اور تنگ نظری سے تھوڑا سا باہر نکل آنا، وہ جو زوڈک سائن ہے وہ بنے گا پھر ایکویریس. یہ دو زوڈک سائن ہیں جن کو کیئر کی ضرورت ہے. اس میں کینسر ہے، ایکویریس ہے، مطلب کسی بھی لحاظ سے، مطلب اس میں کینسیرینز والوں کو غم و غصہ، جلد بازی، ایگریشن، فرسٹریشن، اور ایکویرینز والوں کو تنگ نظری سے باہر نکلنا. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آپ کو ٹاپک کیسا لگا؟ شبان کا جو چاند ہے جیسی نظر آئے گا تو یہ برکتیں جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی. اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. باقی نمبر یوٹیوب پہ جو چل رہا ہے سر کا، ہمارے فلک شیخ آفیشیل پہ وظائف سے معجزات فلک لکھیں گے، وہ بھی ہمارا چینل ہے، اس کے اوپر بھی سر کی ویڈیوز آئیں گی. اور ندیم لطیف آفیشیل میرے فادر کا چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کیا کریں، وہ بھی اپنا ہی چینل ہے. تو یہ جو چینلز ہیں ان کے اوپر جو سر کی ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ اتھینٹک ہیں اور وہی ہیں. اس کے علاوہ کہیں کسی ایپ پر آپ دیکھیں، اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں نمبر ہم نے مینشن نہیں کیا ہوا، وہ اسٹرالوجی کی دنیا ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے فالو ادھر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.